غزہ کے اندر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جس قدر جو ہے وہاں پہ تباہی و بربادی کی گئی، اس کی مثال دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی ہے۔ اور یہ جو ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ ایک سال تقریباً لگاتار چلتا رہا، ایک سال سے زائد عرصے تک لگاتار چلتا رہا۔ اور جس میں جتنی زیادہ تعداد میں نہ صرف مرد حضرات جو ہے ان کی جانیں گئی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی جانوں کا زیاں بھی اس دوران ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین کرام، غزہ کے اندر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جس قدر جو ہے وہاں پہ تباہی و بربادی کی گئی، اس کی مثال دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی ہے۔ اور یہ جو ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ ایک سال تقریباً لگاتار چلتا رہا، ایک سال سے زائد عرصے تک لگاتار چلتا رہا۔ اور جس میں جتنی زیادہ تعداد میں نہ صرف مرد حضرات جو ہے ان کی جانیں گئی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی جانوں کا زیاں بھی اس دوران ہوا ہے۔ اور غزہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے 2 دنوں میں 120 لاشیں جو ہے وہ برآمد ہو چکی ہیں ابھی تک، اور ابھی یہ لاشوں کی برآمدگی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اب پتہ نہیں اور کتنی لاشیں ایسی ہوں گی جو کہ ان ملبوں تلے جو ہے وہ دبی ہوئی ہوں گی، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے ہوگا۔ یہ قیامت خیز جو ہے وہ ان کے لیے قیامت ابھی سے برپا ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کے لیے قیامت جو ہے بنا دی گئی ہے، اور ان پر اتنا ظلم و ستم پا کے ان کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے گئے ہیں۔ معصوم بچوں کو دیکھیں، بوڑھے بزرگوں کو دیکھیں، مطلب اس حد تک ظلم اور ستم کہیں نہیں دیکھا گیا۔ غزہ جنگ بندی کے بعد عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے جو ہے اب تک 120 لاشیں جو ہے برآمد ہو چکی ہوئی ہیں، جن کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز 72 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی گئی تھیں، جس میں 68 لاشیں جو ہے وہ ملبے کے نیچے سے ملی تھیں، اور اب تک 120 افراد کی لاشیں جو ہے وہ مل چکی ہوئی ہیں، اور 26 زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جو کہ مختلف جگہوں سے جو زخمی تھے ان کو اٹھا کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اکتوبر 2023 سے اب تک جو ہے وہ حملوں سے جو ہے 47,907 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ 47,907 یہ ایک اتنا بڑا ڈیجٹ ہے، مطلب ایک بڑی جنگ ہی آپ کہتے ہیں اس کو، اور اتنا بڑا ظلم کہ اس کے باوجود جو عالمی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، یا وہ جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ ان کا چہرہ جو ہے نا ابھی تک کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا یار۔ آپ ویسے کوئی ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو آپ بڑے اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ عالمی حقوق کی تنظیمیں جو بات کر رہی ہیں، اب یہ کہاں پہ ہے؟ اب مطلب اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو یہ اس وقت کہاں پہ خاموش تھیں؟ کیوں غائب ہیں یہ عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں؟ صرف جو ہے وہ ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور زخمی ہونے والوں کی تعداد جو ہے 1,11,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ظلم و ستم، اور ابھی پتہ نہیں کہ اور کتنے زخمیوں کی جو ہے وہ چہرے سامنے آئیں گے، کتنے لوگ اور نکالے جائیں گے، اسی طرح پتہ نہیں کتنی لاشیں جو ہے ملبے طرف سے اور نکالی جائیں گی، جو کہ مزید ان کے جو لواحقین ہیں جب وہ دیکھیں گے تو ان کے جو دل ہیں وہ کس حد تک مطلب پھٹ کے باہر آتے ہیں یار۔ ناقابل بیان ہے، بہت زیادہ دکھی مناظر اور دکھی ماحول دیکھ کے، اور اتنا ظلم ستم دیکھ کے آپ برداشت نہیں کر سکتا ہر بندہ اس چیز کو، جو ہے اس کے لیے دیکھنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔